مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد، وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے، محمد بن ابی بکر نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے، بعد میں شکست ہوئی، حضرت علی نے معاف کر دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ صفین کے اندر جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے۔ تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شرعی احکام کیا ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا، آپ تو کافروں سے لڑتے رہے، اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی، جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندی بنائے گا، سب نے سر جھکا لیے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا یہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ۔ پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے عمار بن یاسر، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور امام بخاری کے قربان جاؤں، امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے، یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے۔ حضرت عائشہ کے فضائل پہ ایک چیپٹر باندھا، چیپٹر کا نام ہے فضائل عائشہ، اور حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر نے خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے، عمار ابن یاسر نے کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا اس حال میں کہ حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ عمر میں کتنے بڑے ہیں، حضرت عمار کی عمر تقریباً 90 سال تھی اس وقت، حسن ابن علی جو ہے وہ تو ینگ تھے۔ حضرت حسن کو اوپر بٹھایا، خود نیچے کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کو جنتی بھی مان رہے ہیں اور مومنہ بھی مان رہے ہیں، اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ رسپیکٹ ڈیو دی اپنی جگہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ غلط ہے، یہاں ایک طرف اللہ ہے ایک طرف عائشہ ہے، اور امام بخاری سے حضرت عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں، اور آدھی حدیث نہیں لے کے آئے۔ وہ تو اتنا بھی ڈال سکتے تھے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ آج کل کے سعودی پیڈ اگر کوئی امام بخاری ہوتے ہیں نا تو وہ یہی کرتے، آگے پیچھے کی چیز ہی نہ ڈالتے کہ جی عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا ہے کہ وہ جمل کے لیے وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ کوفے میں آ کے، کوفے کے لوگ چونکہ نیوٹرل ہو گئے تھے نا، اور وہ کہہ رہے تھے نہ ہم علی کے ساتھ ہوں گے اور نہ عائشہ کے ساتھ ہوں گے ہم، تو عمار ابن یاسر نے وہاں خطبہ دیا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہو، حق کا ساتھ دو۔ ایک گھر میں چور گھس جاتے ہیں اگر تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے، آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیں، نہ کہ آپ کہیں گے جی آدھا آدھا مال کر لو دونوں، یار لڑائی جھگڑا بری چیز ہے، لیکن یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے تو رسپیکٹ دی، ٹھیک ہے۔ باقی جو علمی، اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیں پوری زندگی روتی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کے کہا کہ مجھے روضہ رسول میں ساتھ دفن نہ کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، اور مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفن کرنا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے بعد وہ عمل کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری تعریف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ لوگ
کہ یہ نبی کے ساتھ دفن ہوئی بھی ہے، جو کچھ میں نے نبی کی وفات کے بعد کیا۔ اب میں تو قرآن میں حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن مجھ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پوری ڈیٹیل شیخ البانی نے، جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی ہیں، انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں۔ بلکہ پھر وہ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عائشہ گلہ کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو ہی مجھے روک لیتا جب میں جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، لیکن تیرے پہ تیرا بھانجا غالب آیا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر۔ حالانکہ ان کا اپنا بھائی جو ہے محمد بن ابی بکر، وہ حضرت علی کی طرف تھا، کیونکہ حضرت علی نے اس کی پرورش کی بھی تھی۔ ان کی جو والدہ تھی اسما بنت امیس، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی تھی، تو ان کی پوری پرورش ہوئی تھی، اور وہ حضرت عائشہ کے خیموں میں جا کے سمجھاتے تھے، لیکن بس وہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ اب بعد میں بھی دیکھیں ایسا موقع بھی آیا ہے کہ 1,00,000 دینار بھی ملے ہیں سیدہ عائشہ کو، جب ان کے اپنا بھانجا خلیفہ بن گیا تھا 9 سال کے لیے عبداللہ ابن زبیر، ایک دن میں خیرات کیا انہوں نے، اور وہاں کے حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے اس معاملے میں کہ آپ اپنے اوپر فخر کی زندگی، جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ مال جوڑتا ہے، تو کچھ تھوڑا بہت تلخ کلامی بھی ہوگی، تو حضرت عائشہ پھر جو ہے نا وہ ناراض ہو گئی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ۔ تو وہ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، باقی کتابوں میں بھی، انہوں نے پھر چونکہ بھانجے تھے پیچھے سے آ کے جفی ڈال دی، کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے معاف نہ کریں۔ پھر حضرت عائشہ نے معاف کر دی۔ تو یعنی اس کے بعد یعنی قبلہ پھر بالکل درست رہا، صحابہ کی استاد بھی رہی ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں بڑے بڑے مسائل جو بڑے بڑے اصحاب کو نہیں پتا ہوتے تھے نا، تو حضرت عائشہ سے جا کے ہم پوچھا کرتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور ایک حجرے میں پھر پوری زندگی وہ گزاری ہے۔ وہ ایک واقعی بس صرف ایک مس ہینڈل ہو گیا، وہ جنگ جمل والا، اس کے بعد بھی روتی تھی اور معافی مانگتی تھی، حضرت علی نے بھی معاف کر دیا ان کو، پوری زندگی کبھی حضرت علی نے مس بیہیو نہیں کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے دوبارہ پھر قصاص عثمان کی آواز پوری زندگی بلند بھی نہیں کی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا یہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر کچھ اور انٹینشن ہے آل امیہ کی، پوری زندگی انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ حالانکہ جنگ صفین ہو رہی ہے 37 ہجری میں، اس کے بعد بھی وہ 21 سال تک زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، لیکن دوبارہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ان کو سمجھ آ گیا تھا یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ باقی جو شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا تھا گڑھا کھود کے، وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ جو جس کا جرم ہے اتنا رہنے دیں۔ حضرت عائشہ اوپنلی فوت ہوئی ہیں، مدینہ شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ان کا اوپن جنازہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ جو باقی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی جرت کسی کی نہیں تھی کہ حضور کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا، ٹھیک ہے، اس کی تکہ بوٹی نہ ہو جاتی، تو ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ پھر یعنی پوری زندگی صحابہ کی استاد رہی ہیں، لیکن اس میں ایک اور بڑا اس کا ایک حیران کن پہلو ہے کہ وہ نبی کی بیوی جو نبی علیہ السلام کی ساری آئلی زندگی روایت کر رہی ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، صحابہ کرام بھی ان سے مسائل پوچھتے ہیں، اس لیول کے اوپر کہ میں نے بخاری مسلم میں کہا کہ حضرت عمر کی بعض غلطیاں حضرت عائشہ ہائی لائٹ کرتی تھی کہ عمر کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ جب عبداللہ بن عمر نے آ کے حدیث بیان کی، حضرت عائشہ سے پردے میں بات پہنچی کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میت کے اوپر روتا ہے نا تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے حدیث سنی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میرا کلپ بھی ہے، حضرت عائشہ کے 5 حکایت۔ انہوں نے کہا خدا رحم کرے عمر ابن خطاب پہ اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ، ان لوگوں کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے رونے کے اوپر میت کو عذاب ہو رہا ہو؟ وہ میت کا کیا قصور ہے اگر پیچھے کوئی رو کے تو بین کر رہا ہے؟ قرآن کیا تم نہیں پڑھتے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا۔ اصل میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے وہاں تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا چنگا سی، حالانکہ وہ چنگا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے بدماش ڈان جب مرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس یہ آخری دن ہے جنہوں نے داڑھی نیت کاری لی سی، وہ آخری دن جناب وہ کہتے سن بس میں ان سب کچھ چھڑ دینا۔ جتنے ڈان یہ مرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں نا یہ باتیں ان کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں۔ تو وہ اصل میں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پیچھے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا تھا، حالانکہ اس کو وہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ تعریف کرنے کی وجہ سے یا ان کے اوپر بیان کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ سیدہ عائشہ، لیکن
दूसरी तरफ सही मुस्लिम में ऊपर तले 3 अहादीस है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 639 से 641 तक एक बंदा सईदा आयशा के पास आता है ताबी और कहता है कि आप हुजूर की बीवी हैं, आप हमें बताएं कि नबी इस्लाम ने मौजों पे मसे की मुद्दत कितनी रखी है। एक दफा वुजू करके कोई मौजे पहन ले कितने दिन वो मसा कर सकता है। तो सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने कहा कि तुम अली इब्न अबी तालिब के पास चले जाओ, उनका ज्यादा वक्त रसूलुल्लाह के साथ गुजरता था सफर व अज़र में, वो तुम्हें ये मसला बताएंगे। हालांकि बीवी तो सैयदा आयशा थी, लेकिन वो कह रही है हजरत अली का ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजरता था और वो जैनवन भी था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब सफर पे जाते थे तो बुखारी मुस्लिम में आया कुरा अंदाजी करते थे, जिस बीवी के नाम कोरा निकलता था उसको लेके जाते थे, बाकियों को छोड़ जाते थे। लेकिन हजरत अली तो हर वक्त ही हुजूर के साथ होते थे, सवाए गज़वा तबूक के मौका पे वो नबी अलैहिस्सलाम छोड़ के गए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत अली रो पड़े, या रसूलल्लाह ये पहला और आखिरी मौका कि मैं आपके साथ जा नहीं रहा हूँ, आप मैं तेरे लिए क्या ये चीज काफी नहीं है, तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे पीछे हजरत हारून को छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। बाकी हजरत हारून हजरत मूसा के सक्सेसर या खलीफा नहीं बने थे, क्योंकि हजरत हारून पहले फोत हो गए थे, हजरत मूसा बाद में फोत हुए। हजरत मूसा के सक्सेसर जो है वो जोशुआ इब्न नून बने थे। इससे वो जो शिया ने वो जो एक वसी वाला कॉन्सेप्ट निकाला है वो भी गलत है, वो एनालॉजी इस तरह नहीं है। तो वसी रसूल सिर्फ कुरान है, ना हजरत अबू बकर है और ना हजरत अली है। तो ये एक मौका था। और हजरत आयशा क्या कह रही है, अली इब्न अबी तालिब, तो हजरत अली ने कहा कि नबी इस्लाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे और मुकीम के लिए 24 घंटे यानी 1 दिन और 1 रात, एक दफा वुजू करके जो बंदा मोजे पहन ले उसको मसे की मुद्दत बयान फरमाई। तो ये मैं आपको यानी बता रहा हूं कि वो मामलात फिर बाद में किस तरीके से, जो लोग कहते हैं हजरत आयशा के दिल में हजरत अली के लिए बुग़्ज़ था, तो जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है, और यहाँ तो एक मौलवी दूसरे मौलवी के पास, अपने फिरके के मौलवी के पास नहीं किसी को भेजता मसला पूछने के लिए, कि लोग कहेंगे अच्छा यार तो पता ही नहीं है, वो मौलवी बड़ा मौलवी है, आंदा मैं उन्होंने चंदा देंगा। और सैयदा आयशा खुद हजरत अली के पास लोगों को भेजती हैं जिस मसले में उनको मसला नहीं पता होता। तो रिस्पेक्ट अपनी जगह रहेगी, लेकिन वो जो गाली राफजी हैं वो इनकी बुनियाद पे सैयदा आयशा की तकफीर शुरू कर देते हैं, और जो गाली सुन्नी है वो इस तरह की बातों पे पर्दा डालना चाहते हैं, वो एक देवमालाई किस्म का करैक्टर पेश करना चाहते हैं नबी इस्लाम उनके घर का, कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो कुरान को आप कैसे बदलेंगे, अहादीस को कैसे बदलेंगे, ये चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं।